ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. معزز سامعین اکرام، رحمکم اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوں. میرے معزز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے سورہ زمر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین اس دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس دن ہر کوئی انسان جو ہے دنیا کے غموں کو، دنیا کے تکلیفوں کو بھلا کر جو ہے ہر کوئی انسان اپنے اپنے انجام تک، اپنے اپنے منزل تک پہنچ رہا ہوگا. اس دن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. فرمایا جو لوگ اپنے رب سے ڈرے، جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے، وہ لوگ قیامت والے دن جو ہے گروہ در گروہ کی شکل میں جنت کی طرف لائے جائیں گے. کس حال میں لائے جائیں گے؟ فرمایا حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابہا، تو اس حال میں کہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. اور وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور جنت کے دروازے کا نگران ان سے کہے گا کہ تم پر سلام ہو، وطبتم، تم پاکیزہ رہے، تم بہت اچھے رہے دنیا میں، فادخلوها خالدین، تم اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. اور اسی طرح میرے معزز ساتھیوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں کا ذکر فرمایا ہے. عزیز ساتھیوں، جنت کے دروازے کیسے ہوں گے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کی وسعت اتنی بڑی ہے جتنا فاصلہ جو ہے مکہ اور ہجر کے درمیان ہے. یا فرمایا جتنا فاصلہ مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے. جنت کے دروازے اتنے بڑے ہیں. اور قیامت والے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے ان کو بلایا جائے گا. جنت کے 8 دروازوں سے. میرے معزز ساتھیوں، وہ کون لوگ ہوں گے اور ان کے کون سے ایسے اعمال ہوں گے جن کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول دے گا؟ سب سے پہلے مسند احمد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یؤمن باللہ والیوم الآخر
جو بھی شخص اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر اور یوم عظیم پر یعنی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو قیامت والے دن اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور اسے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت ثمانیۃ شئت، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس جنت کے دروازے سے تو داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث جو ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو بھی شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود پر حق نہیں اور وحدہ لا شریک لہ، اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی بھی نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، اور وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وَبَنُ أَمَتِهِ، اپنے ماں کے بیٹے ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور وہ کلمہ ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے القاء کیا تھا مریم کی طرف، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے روح ہے، اور وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ جنت حق ہے، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جہنم برحق ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے بھی کہا جائے گا، اس شخص کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، یدخلہ من ای ابواب الجنت ثمانیۃ شئت، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح تیسری حدیث صحیح مسلم کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ما من مسلم یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، جو بھی شخص جو ہے وضو کرتا ہے اور وضو مکمل خوب اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، اور وضو کے بعد یہ کلمات کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، تو اس کے لیے جو مکمل کامل وضو کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کلمات کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں کہ جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح چوتھا حدیث صحیح ابن حبان کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یؤدی الصلاۃ الخمس ویصوم رمضان ویجتنب الکبائر السبع، کوئی بھی مسلمان جب 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ، جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح 5واں حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عبد اللہ تبارک و تعالی، جس شخص نے بھی اللہ کی عبادت کی، لا یشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا، فاقام الصلاۃ، بس اس نے نماز قائم کی، فاقام الصلاۃ، اس نے نماز قائم کی، وصام رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وسمع وطاع، اور اس نے فرمان برداری کی اطاعت کی سنا، تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اسے ادخلہ اللہ
ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت ثمانیہ من ای حجت ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت ثمانیہ شہر، اللہ رب العالمین اسے قیامت والے دن جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان اعمال، ان جو ہے حدیث میں جو آپ کے سامنے بیان کی، ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔